بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ مجبور کے سامنے صرف ایک راستہ ہوتا ہے جس پر اسے توہن و کرہن چلنا ہوتا ہے، لیکن صاحب اختیار اسے کہتے ہیں جس کے سامنے ایک سے زیادہ ممکنات پاسیبلٹیز ہوں اور اسے اس کا اختیار ہو کہ وہ ان میں سے جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے۔ اسے حق انتخاب یا چوائس کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے انسانی تخلیق کے متعلق کہا کہ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، بلد کی 10 نمبر، اور ہم نے اسے 2 راستے دکھا دیے۔ دوسری جگہ ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ دہر کی 3 نمبر آیت۔ ہم نے اسے زندگی کا صحیح راستہ دکھا دیا۔ اب یہ اس کے اپنے فیصلے پر منحصر ہے کہ وہ اسے اختیار کر لے یا اس پر چلنے سے انکار کر دے۔ یہ صاحب اختیار و ارادہ کو ہی کہا جا سکتا ہے۔ اسی کی وضاحت دوسرے مقام پر ان الفاظ میں کر دی کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یہ کاف کی 29 نمبر ہے۔ ان سے کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، اب جس کا جی چاہے اسے اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ سورہ نجم میں ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، 39 نمبر آیت ہے۔ انسان کو وہی کچھ حاصل ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ کوشش کا محرک جذبہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے، اس لیے متعدد مقامات پر بتایا کہ انسان کو وہی کچھ مل سکتا ہے جس کا وہ ارادہ کرے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ یہ اس کی 17 نمبر یہ صورت ہے، 18 سے 20 تک کا ایک طرح سے مفہوم ہے۔ یہ جو شخص دنیا کے مفاد عاجلہ حاصل کرنے کا ارادہ کرے اسے ہم وہی مفادات دے دیتے ہیں، اور جو شخص مستقبل کی خوشگواریوں کا ارادہ کرے اور پھر اس کے حصول کے لیے کوشش کرے تو ہم اسے اس کا مطلوب عطا کر دیتے ہیں۔ یہ جہان سعی و عمل ہے، جو جس میدان میں کوشش کرتا ہے اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وما کان عطاء ربک محظوراً، ہم نے اپنی بخشائشوں کے راستے میں بند نہیں لگا دیے، وہ سب کے لیے کھلی ہیں، جس کا جی چاہے اپنی سعی و عمل سے انہیں حاصل کر لے۔ سورہ نساء میں ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرۃ، یہ 134 نمبر آیت ہے نساء کی۔ جو قریبی مفادات حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ خدا کے ہاں قریبی مفادات بھی ہیں اور مستقبل کی خوشگواریاں بھی۔ تم جو کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کرو وہی کچھ تمہیں مل جائے گا۔ سورہ فرقان کی 62 نمبر میں بھی یہی مضمون ہے۔ تو ان ساری بات سے جو لب لباب ہے وہ یہ بات سامنے آئی کہ انسان صاحب اختیار ہے، صاحب ارادہ ہے، صاحب عقل ہے، کلی طور پر اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے کسی طرف سے۔